السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں غلام نبی مدنی مخاطب ہوں۔ آج یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، سانحہ ہوا۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی جو پاکستان کے ممتاز عالم دین ہیں، ان پر کراچی میں حملہ کیا گیا اور انہیں قتل کرنے کی، انہیں شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگرچہ یہ حملہ ناکام ہوا اور مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب محفوظ رہے اس حملے میں، اور اس کے ساتھ ان کے جو ایک پولیس اہلکار جو ان کے سیکیورٹی گارڈ تھے وہ شہید ہو گئے اور کچھ دیگر بھی لوگ زخمی ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا اور کیوں کیا اور اس کے پیچھے اہداف اور مقاصد کیا تھے۔ اگر اس واقعے کو دیکھا جائے تو آج کے دن یعنی 22 مارچ 2019 کو وزیر اعظم ملیشیا جناب ڈاکٹر مہاتیر محمد پاکستان کے دورے پر ہیں اور 23 مارچ کو یوم پاکستان منایا جا رہا ہے، اور یہ وہ دن ہے یوم پاکستان کا جس کے حوالے سے پورا سال جو ہے وہ تیاریاں کی جاتی ہیں، اور اس دن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو پیغام دیا جائے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، خود مختار ملک ہے، اس کے پاس ہر طرح کی طاقت ہے، وہ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، کوئی اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، یہ ہدف ہوتا ہے۔ تو ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد کے دورہ پاکستان کے موقع پر اتنا بڑا حملہ ہونا اور اس کے ذریعے سے پاکستان کے ایک نامور عالم دین کو شہید کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک بہت بڑی ایک سازش کو واضح کرتا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کچھ اتنے بڑے عالم دین نہ ہوں، بہت سے لوگوں کا شاید خیال ہو اور یا ان کے دلوں میں ایسی بات ہے کہ ان پر حملہ کرنے سے ملیشین وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد کے دورے کا کیا تعلق ہے۔ تو ان کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو ہیں، یہ پاکستان کا مکتبہ دیوبند جو فکر ہے اس کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ جس طرح سے پاکستان کے اندر دیگر مسالک کے موجود ہیں، مسلک بریلوی ہے اور مسلک اہل حدیث ہے اور باقی جو مسالک ہیں، تو کوشش یہ کی گئی ہے اس واقعے کے ذریعے سے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دی جائے، فرقہ واریت کو بڑھایا جائے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا 2012 2010 کے شدت پسند اور فرقہ وارانہ کارروائیوں کے ذریعے سے علماء کرام کو شہید کیا گیا اور اس کے ذریعے سے ملک میں ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ یہاں پر اب یہ حملہ کس نے کیا ہے، تو اس کے پیچھے وہی دشمن، وہی طاقتیں، وہی لوگ سرگرم ہیں جو اس سے پہلے بھی پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان جب پاکستان کے دورے پر آئے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ اس دورے کو سبوتاژ کرنے کے لیے، محمد بن سلمان کے دورے کو خراب کرنے کے لیے انڈیا، ایران، اسرائیل اور امریکہ، یہ 4 ملک اکٹھے ہو کر پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اور بعد میں پاکستان کی انٹیلیجنس اداروں نے بھی رپورٹ دی کہ یہ تینوں کے تینوں ممالک جو ہیں پاکستان پر، 4 کے 4 ممالک، اگرچہ انہوں نے کہا کہ 3 ممالک تھے اور اس میں 2 کے نام تو واضح ہوئے لیکن تیسرے کا نام نہیں لیا گیا، اور تیسرا ملک ایران تھا اور اس کے جو ان تینوں کا جو سرپرست تھا وہ امریکہ تھا۔ اب بہت سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید امریکہ کو پاکستان سے کیا دشمنی ہے، امریکہ تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، ٹرمپ نے بھی یہ بیان دے دیا، پھر پاکستان افغانستان کے اندر بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید امریکہ یہ چیزیں نہیں کرنا چاہتا۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے گزارش یہ ہے، اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر 20 ارب ڈالر کی سعودی عرب سرمایہ کاری کر رہا ہے اور 5 ارب ڈالر متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاکستان کو مل رہے ہیں، اور چین بھی پاکستان کو قرض بھی دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ سی پیک کے ذریعے سے 60 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اور پھر اب ملیشیا کے وزیر اعظم جب پاکستان آئے تو انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ مل کر سی پیک کے ذریعے سے اور دیگر پروجیکٹس جو ہیں، ترقیاتی کام جو ہیں، تجارت جو ہے، اس کے ذریعے سے انویسٹمنٹ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو پاکستان ماضی کی بنسبت بڑھ رہا ہے۔ اب آن ارائیول ویزا پاکستان نے شروع کیا، مختلف ممالک پاکستان میں سیاحت کے لیے آئیں گے، پاکستان کا سی پیک بہت آگے جائے گا، سی پیک بڑھے گا، اور اسی طرح سے جو دنیا کے اندر پاکستان کا جو ایک چہرہ ہے یا تاثر ہے یا امیج ہے وہ بہت اچھا ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ چیزیں پاکستان کے جو مخالفین ہیں ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ پاکستان کے مخالفین کون ہیں؟ سب سے بڑا پاکستان کا مخالف بھارت ہے، انڈیا ہے۔ انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر امن و امان نہ ہو، پاکستان کو ہمیشہ سے انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے اپنا ایک پورا ایک گروہ بنایا ہوا ہے اور پورا ایک ان کا اپنا ایک بلاک ہے جس میں انڈیا ہے اور پھر ان کے ساتھ ایران ہے اور پھر افغانستان کی کٹ پتلی حکومت اور امریکہ بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ اب آنے والے حالات میں کیا ہونے جا رہا ہے؟
ہونے یہ جا رہا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ افغانستان سے امریکہ نہ نکلے، یا اگر امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکالتا ہے تو ایران کو، انڈیا کو وہاں پر اس قدر مؤثر اثر و رسوخ دے دیا جائے کہ امریکہ کے اہداف وہاں ان کے ذریعے سے حاصل ہوتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایران جو ہے وہ افغانستان کے اندر موجود ہے، اپنا اثر و رسوخ بڑھا چکا ہے، $3 ارب کے ساتھ افغانستان کا سب سے بڑا پارٹنر بن چکا ہے، اور ایک وقت تھا کہ پاکستان افغانستان کے اندر سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہوا کرتا تھا۔ یہی حال جو ہے انڈیا کا ہے، انڈیا کی تجارت بھی افغانستان کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور انہوں نے اب ایسا کیا ہے کہ چابہار پورٹ کے ذریعے سے انڈیا افغانستان کے ساتھ تجارت بھی شروع کر چکا ہے۔ اب آنے والے حالات میں ہونے یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے سی پیک کو خراب کرنے کے لیے جتنی زیادہ کوششیں ہوں ان مل کر جو ہے وہ کوششیں کی جائیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی جو حملہ ہوا اس کا ایک ہدف تو یہ تھا کہ ملیشیا کو یہ سمجھانا تھا اور ملیشیا کے ساتھ دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ پاکستان کے ساتھ وہ تجارتی تعلقات وابستہ نہ کریں، پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے۔ اور یہی حال جو ہے وہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ کے دورے کے موقع پر بھی کیا گیا، اور اس میں ہم کلبھوشن یادیو کا جو نیٹ ورک ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کلبھوشن یادیو کا جو نیٹ ورک تھا اس نے خود اعتراف کیا کہ وہ بلوچستان اور کراچی میں شدت پسندی کے حملے کرتے رہے، ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی۔ اب یہ مفتی محمد تقی عثمانی پر جو حملہ ہوا اس پر اگر بات کی جائے، اس پر اگر غور و فکر کیا جائے تو حقائق یہ سامنے آتے ہیں کہ اس طرح کی دیگر دینی شخصیات جو ہیں جو پاکستان کے اندر عوام کے اندر ایک بڑا اثر و رسوخ رکھتی ہیں، پاکستان کی عوام انہیں بہت اچھا سمجھتی ہیں، انہیں فالو کرتی ہیں، ان پر حملے کیے جائیں اور ان حملوں کے ذریعے سے عوام کو متنفر کیا جائے اور عوام کو یہ سمجھایا جائے کہ وہ آج بھی غیر محفوظ ہیں، اور دنیا کو بھی یہ پیغام دینا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر اس طرح کے حملے ہوتے ہیں اور پھر بڑی شخصیات شہید ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد مظاہرے ہوں گے، احتجاج ہوں گے، اور پوری دنیا کو ایک پیغام جائے گا کہ پاکستان غیر محفوظ ہے۔ یہ کوشش ہو رہی ہے، وہ سارے کے سارے ممالک جو ہے پاکستان کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں۔ اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے سب سے پہلے تو انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے انڈیا کو تو اپنا دشمن بنایا ہوا ہے، سمجھتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، لیکن انڈیا کے ساتھ جو دیگر ہمارے دشمن ہیں ہم ان کو اپنا دشمن نہیں مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایران ہے، ایران کے ذریعے سے ہمارے ملک کے اندر بہت سے ایسے حملے ہوئے۔ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ ہماری سلامتی کا وہ احترام کرے ایران تو ہم اس کے ساتھ پڑوسیوں جیسا سلوک کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہیں۔ لیکن ایران جو ہے وہ پاکستان کی مخالفت میں اس حد تک آگے جا چکا ہے کہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملے کروانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے، اور پاکستان کو اب زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ پاکستان بہت عرصے بعد جو ہے وہ ایک اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے جا رہا ہے، دنیا کے اندر ایک پاکستان کی طرف سے ایک پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان ایک پرامن اور محفوظ ملک ہے۔ اگر حکومت پاکستان نے اب کی بار یہ فرق کیا کہ دشمن اور دوست میں فرق کیا، دوست نما دشمنوں کو بھی اپنے قریب رکھا، تو اس سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے حکومت پاکستان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن ہے، ان کے خلاف اسی حکمت عملی کے ذریعے سے کام کرنا ہوگا۔ اور دوسرا جو کام ہے کرنے کا وہ عوام کا ہے۔ عوام کو بھی اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ ان کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ان کے خلاف ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ بالخصوص یہ پیغام جو ہے عوام کو عدالتوں سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ دہشت گردوں کو سزا نہیں دیتی ہے، انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عزیر بلوچ جو ہے جس نے درجنوں قتل کیے، اور اسی طرح بابا لاڈلا جو تھا اس نے کتنے قتل کیے، ان کو آج تک سزا نہیں دی جا سکی۔ جب تک ہم اپنے ملک کے اندر عدل و انصاف کا بول بالا نہیں کریں گے، عدالتی سسٹم کو مضبوط نہیں کریں گے، قانون کو مضبوط نہیں کریں گے، اور جو مجرم ہیں ان کو قانون کے مطابق سزائیں نہیں دیں گے، تو ایسے ہی ہمارے ملک کے اندر حملے ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے عدالتوں کو بھی چاہیے کہ جلد از جلد جتنے بھی مجرم ہیں ان کو اگر آپ سرعام پھانسی دے دیں گے مجرموں کو، جو ان کی اگر قانون کے مطابق پھانسی بنتی ہے، تو دیگر مجرم جو ہے وہ اس سے باز آ جائیں گے۔ پھر یہاں پر ایک اور جو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا حکومت کو کمزور کرنے کے لیے بھی اس طرح کی کارروائیاں کروا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح سے بلاول بھٹو کی پیشی ہوئی اور پھر آصف علی زرداری جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے اندر، ان کو جس طرح سے عدالتوں میں طلب کیا جا رہا ہے، نیب کے اندر ان کو بلایا جا رہا ہے، پھر اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا جو کیس چل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سیاستدان بھی اپنے مفادات کے لیے حکومت کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کی چیزوں
چیزوں کا سہارا لیتے ہوں، تو کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ حکومتوں کو ناکام بنانے کے لیے، سیاستدانوں کو نیچے دکھانے کے لیے اس طرح کی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، تو اس لیے بھی عوام کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سیاستدان ہیں آیا یہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں یا پھر یہ ہماری مخالفت میں پاکستان کی سلامتی کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو ایک اور جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، افواج پاکستان ہے یا پاکستان کے سلامتی کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ افواج پاکستان اور سلامتی کے ادارے ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آج اگر ہم اپنے سکون سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، ہماری سرحدوں پر ہمارے وہ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں جو بہادری سے، جذبہ جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی قوم کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہے ہیں۔ اور اگر پاکستان کے افواج اور یہ اسی طرح سلامتی کے ادارے اگر نہ ہوتے تو آج اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ بھی عراق اور شام جیسا سلوک ہو سکتا تھا۔ تو یہ ہمارے افواج پاکستان اور ادارے ہی ہیں جن کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امن و امان ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان جیسے دیگر علماء کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہے جو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے جو فالورز ہیں، ان کے فین ہیں، انہیں فالو کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے، اس واقعے پر جو ہے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریں اور حکومت پاکستان، افواج پاکستان اور دیگر سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جو لوگ اس واقعے میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ سے اگر اسی طرح سے ہم اتحاد کا مظاہرہ کرتے رہیں گے تو دہشت گردوں کو ہم ناکام بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اور مزید ترقیات سے نوازے، اور علماء کرام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور وہ علماء کرام جو پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے ہمیشہ اچھا کردار ادا کرتے رہے ہیں، ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔